ہاں کرے تو بھی کرے تو چلیں گا، مگر فرشتے ہنستے رہیں گے آسمان سے. انہوں کئی کو یہ آسمان کے زمین کے فرشتے کئی کو انہوں ہنستے رہیں گے کرامن کاتبین لکھنے والے. ارے بھائی تو مجلس میں بولتا ایک، مائک میں ایک بولتا، کرتا ایک، تو رے حولے تیرے پیچھے میں رکھوں تو رے میں تیرے نامان لکھنا تو رے میری قسمت دیکھ رہے تیرے معاملے یہ معاملے لکھنا کہہ رہے میں تیرے. ان کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا کچھ. کیا کہ صاحب کو بیان بولے اولیاء کرام کی شان بولتی بول کو بلایا تو صاحب کیا کیسٹ ڈال لے کھڑے نماز کے بارے میں بول کو تمہیں سمجھ نہیں ذرا خود برداشت کرے چہرے کچھ معلوم آ رہا وہاں لا رہے کیا کی بم ڈالے ارلا گڈے کا لائے سر کا انہیں الگ ہی بولتا تھا کیا چیز بولا تو لگا کو ہاتھ بولتا کدھر پھر کو نماز کا بولتا ہی نہیں دوسرا کیا بولتا نہیں سمجھنے والے سمجھتے نہیں چہرے کچھ معلوم ہو جا رہا ہے. یہ کچھ تمہیں برداشت نہیں کر رہے تمہیں پیدا ہوئی جیسی انہوں کیسا برداشت کرتے رہیں گے ہم نا. ایک بار عمل کو بیٹھا نہیں بھائی چلے کو بیٹھا تو موکل آ کو کیا رے خاص بات ہے کیا تو لکھتا ہے کیا تو بول گئے تھے وہ فلاں ٹائم وہ بات بولے تھے تو سامنے والے کا دل دکھا تھا وہ بات لکھتے ٹائم مجھے شرم ہی کیا انہیں کیا بولا شرم. ارے بھائی ہمارے نامہ وہاں لکھنے والوں کو شرم آتی ہمارے کام لکھنے. ہمیں بھی باہر نکلے تو ہریا پٹکا ہے لے گمس دیکھو کیسے پھر ہمیں خاجری کہتے پھر ہمیں چشتی کہتے پھر میرے پیچھے دیکھو بال پوچھ دیکھے تو بولے لگوائیں کہ کیا بولے کیا بولتے جی وہ کیا ابراہیم بھائی کیا لکھے سو گلے گلزار جعفری اولاد معصوم پیر حسینی پھر نیچے وہاں کچھ ختم نہیں ہے بریکٹ میں شہزادہ سید دادا پیر حسینی حضرت علامہ مولانا سید شاہ نذیر الدین حسین الجعفری چشتی القادری سہروردی کہتے ہوئے خالی نام کا نہیں رہنا میں بھی تمہیں بھی تمہیں صرف قادری میں یہ سب سلسلہ سہروردی وہاں تک لگ گیا تھی وہاں تک نام کے نہیں رہنا بھائی. مقبول کی بارگاہ میں بیٹھی تمہیں ایسے کم سے کم توبہ تو کرنا ہے. یہاں بیٹھ کو کیا کرنا توبہ تو کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تو وہاں بیٹھ کو توبہ کریا تھا ایک وقت وہ تو انہیں لکھتے نمبر فخر کرتا ارے پٹھا میرا دوست کرا رہے توبہ کیا بولتا میرے ساتھ رہنے والا کرا رہے دیکھیا. اب انہیں پوچھتا اے اللہ انہیں بیٹھے بیٹھے دیکھو کیا کہ گناہ کا خیال کر رہا تھا اللہ کیا بولتا نہیں انہیں کرے تک نہیں لکھنا تو وہ گناہ کا خیال کر رہا انہیں مگر گناہ بول کے نہیں لکھنا کرے تک. انہیں پوچھتا اے اللہ انہیں نماز پڑھنا بول کو ارادہ کر رہا ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا دل میں بے چینی ہے اس کی اللہ کیا بولتا ایک نیکی لکھ کتا انہیں کریا وہ نماز کا وقت آیا نماز پڑھا تو میری مرضی میرے بندے کے دو کے درمیان میں راز چپ کے ڈیوٹی سمجھ کو پڑھ کو گیا تو 10 ثواب دے تو ذرا ڈیپ میں جا کو پڑھا تو 700 ثواب دے تو کیا اور زیادہ ڈیپ میں جا کو پڑھا تو میرا حجاب جو ہے اس کے میرے درمیان میں اس کے دل کے پردے کو ہٹا دے تو انہیں ہنکی کھولا تو عرش مولا دیکھنا نیچے کرا تو تحت سرا دیکھنا میرے اور میرے بندے کے درمیان کے معاملے ایسا میں دیکھ لیتا ہوں مگر کیا ہے یہ جو نماز کا معاملہ ہے وہ کون کیسا جاتا وہ دیکھنا. اللہ کے رسول کیا فرماتے تمہیں کھڑ جاتے نا وہ کھڑنا اللہ کے قریب ہونا رکوع اللہ کے قریب سجدے میں تو سجدے میں ایسے راز کی بات آ بھائی میں جس سے محبت کرتا نا محبت میں بہت تکلیف میں تھا ایک بار بہت تکلیف میں تھا تکلیف میں ایسی تکلیف میں کہ میں جس گاؤں میں تھا اس گاؤں سے پھر میرے کو آدمی کو آنے کے لیے بھی ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. بابا کی یاد آ رہی گھر کی یاد آ رہی گھر میں چاول نہیں پکانے کے لیے آسپری کی بات بتا رہا وہاں سے یہاں صرف 8 روپے ٹکٹ تھی کیا تھی وہاں سے یہاں آنے کے لیے 8 روپے کی ٹکٹ تھی تو وہاں سے یہاں آنے کے واسطے نہیں بیپار بھی نہیں چلا واپس آنے کو نہیں کسی کو پوچھنے کو نہیں جمعہ پڑا تو صاحب تم 150 روپے دے تم بولنے والا بھی دیا نہیں 4 جمعہ ہو کے پیسے دیا نہیں بیچارہ میں پوچھنے کی عادت نہیں شرما کو پوچھتا نہیں آنے پیسے نہیں گھر میں چاول نہیں چمنی تیل بابا دے کو پھستے تھے پکڑ وہ ختم سب ختم کرنا کیا ہے. ایک بار موقع ملا میں آ گیا آ کو بابا کے سامنے بیٹھ کو خالی صورت دیکھا تو ابل کو رونا آیا مجھے بولا نہیں کیا بھی ابل کو رونا آیا نہیں آیا کہیں کو بولے تو میں کہیں نہ کہیں ان کا بیٹا ہوں ان کے دل کا ٹکڑا ہوں میرے دل میں ان کا راج ہے کہ نہیں. باپ کے لیے ایسا ہے تو رسول کے لیے باپ کے لیے اتنا تڑپ ہے اتنی بے چینی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ تڑپ یہ رونا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے قریب اچھا وسجد واقترب سجدہ کر یہ بول تمہارے ہیں کہ اللہ کے تو کہا اللہ کے ہیں اللہ نے یہ راز پاش کیا کہا کہ جو میرا بندہ سجدہ کرتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے
یا رسول اللہ آپ اپنے امتی کو سجدے تک لائیے گا، سجدے تک لائیے گا، سجدے تک لائیے، تو سجدے کے بعد میرا معاملہ جو ہے جس کو کیا کرنا ہے میں وہ کروں گا. اگر ابو بکر آئے گا تو صدیق کروں گا، عمر آئے گا تو فاروق کروں گا، عثمان آئے گا تو غنی کر دوں گا، علی آئے گا تو حیدر کرار کر دوں گا. سجدے تک دیکھیں، آپ غور کریں، کبھی صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو دیکھنے والے دیکھتے رہتے کہ کوئی ایسا لکڑی پر کپڑا باندھا گیا ہو. سوانہ حیات ابو بکر اٹھا کر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ابو بکر صدیق رات میں نفل اتنی دیر تک پڑھتے تھے کہ دور سے دیکھنے والا دیکھو بھائی جھاڑ کو لائٹنگ چمک رہی نہیں چمک رہی، وہ لائٹنگ کی جگہ صرف وائٹ کپڑا لگا دیا جائے، بیان شروع ہوئے جب سے دیکھے تو وہ وائٹ کپڑا وہیں کھڑکے ہے. کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ لکڑی کو کپڑا بھن کو ہے ایسا سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ویسا لوگوں کو گمان ہوتا تھا لکڑی پر کپڑا باندھا گیا، مگر بعد میں معلوم ہوتا صدیق اکبر نماز قیام میں ہے، وہ بلکہ رکوع بھی نہیں ہوا تھا، بھی اتنی دیر تک وہ نفل نماز پڑھتے تھے. صدیق اکبر ایک چیز نہیں بھائی، عمر فاروق کی زندگی کے بھی نمازیں اٹھا کر دیکھو. حضرت عمر فاروق کی نماز کا تذکرہ ملتا ہے، عثمان غنی کی نماز کا تذکرہ، مولا کائنات کا تو آپ کو معلوم ہے نا نماز میں کیا حال ہوا تھا، تیر کا معاملہ تو آپ جانتے ہوں گے. حضرت امام حسن کا معاملہ، امام حسین کا معاملہ، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، ان سب کے نمازوں کا معاملہ اپنی ذاتی زندگی میں جہاں تک بس پر 2 سال بس پر 3 سال ہوا کتابوں کے معاملے میں کس سامنے بولنے لگ کو بس پر 3 سال کے قریب ہو رہا نا. جتنا میں پڑھا وہاں سے دیکھ کر واحد بات میں جو نکالا میرے کو جو سمجھ میں آئی، ایک دنیا میں کوئی ایک اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا جو کم سے کم 350 مرتبے 350 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا. ایک اللہ کا ولی کم سے کم نمازیں پڑھنے والا، کم سے کم نماز 350 رکعت نفل پڑھتا تھا، اسے اللہ کا ولی مانا گیا. یہ ہے تواریخ، یہ ہے اکابرین کی سوانح حیات، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی زندگی. ہم کیا ہے؟ امت رسول کی گمت میں ہے. کیا ہے بولو؟ گمت میں. ہم نہ کیا بھی ہونا نہیں. اب نوا سیزن شروع ہوا ہے، چاند دکھے جب سے 20 کو 2 دن ہوا، کھیر پوری تو چھوڑتے نہیں ہم لوگ. گالی دیکھو، تانا دیکھو، جائیں گے انہیں نہیں کھاتا ہمیں سنیا کھاتے رہے حولے. سنیا کھیر پوری کی ٹائم پر تجھے سنیت یاد آئی، منڈاتے ٹائم پر یاد نہیں آئی. اب میں کسے بولوں، کیا بولوں؟ کنا کیا بولنا؟ صاحب ذرا صورت دکھاؤ نا، تا کہتے بلبل کر لینا. میں ویسا بھی سو زمانہ، بولے تو اٹکتے، نہیں بولے تو پھنستے. وہاں پھنستے، نہیں بولے تو باجو گلا صبح میں جو صاحب بڑا مجھے دیکھ کو بولے سو کہتا نے میں سو مجھے دیکھ کو بولے سو اچھی عزت دیے لوگا. اور ایک بار نہ بلانا کا تو دنڈم کا تھا، نہ بلانا نہ کو وہ تھکا لینا نہ کو. آج تمہیں تھوکے تو بھی تھکا لے، جو گالیاں دیے تو بھی گالیاں کھاتو. وہ گھرانے میں اللہ پیدا کریا، ان کے نانا کو پتھر سی مارے با، رستے میں کٹے کاٹے بچھائے با، انہیں سجدے میں گئے تو اوپر سے گردن دبائے با، ان کی اجڑیاں لگا کر جانوروں کی ان کے پیٹ پر ڈالے با، ان کے خاندان میں پیدا کرے. تھوکو تھکا لے، تم گالیاں دیو گالیاں، مگر یہ بات کاؤنٹنگ رہتی ہے، بولے کیا نہیں بولے. اگر تمہیں سدھر گئے میری بات پر نہیں بھائی، میں بھی بیٹھا ہوں درس حاصل کرنے کے لیے، ان کے سائے میں آپ لوگوں موقع دیے تو میں بول رہا ہوں جی حضرت اٹھو چلو ہے سیکھت میں کیا کر دوں. اور ایک بار نہیں آتا کیا تو غلطی رہتی معاف کر لے گا، اور ایک بار نہیں آتا لے ہوگا جا تمہیں. اور ایک بار نہیں بولتا کہ ہرگز نہیں بولتا، میں نیند میں سے اٹھا کے پوچھو جو بولنا ہے وہی بول دوں گا. بولا اس والا تو بولیں دے، سامنے والا تو بولے بہر یار. اب 15 عذابہ کس کے لیے بولو؟ نماز وقت پر نہ پڑھنے والوں کے لیے 15 عذابہ ہیں. اب رونا پھر افسی کا پکچر شروع کرو. صاحب میری کمائی میں برکت نہیں، کہ میں دیکھتا اسے ریاکٹنگ کرتا. میں صاحب مجھے چھوٹی عمر میں کمبر میں درد آیا، مجھے گڑیا میں درد آیا، مجھے ہاتھ اٹھ رہا نہیں، مجھے الٹے ہاتھ میں ریاکٹنگ کرتا. میں کما تو صاحب مہینے کو 30,000 آتے، کہاں جاتے دکھتا نہیں، کہتا ریاکٹنگ کرتا. میں
ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں صاحب، کہتا وہ ارے ڈبل ایکٹنگ ختم ہے صاحب، میں پیٹ بھر کو کھاتا ہوں، نیند نہیں چاہتی، نہیں ہاؤس ہو تو پلٹ کو کروٹا بدلتا مگر نیند نہیں آتی، میں کیا بولتا ٹربل ایکٹنگ ختم ہے۔ میرے آقا سے پوچھو، میرے آقا فرماتے ہیں فجر پڑھ چہرے پر نور عطا کرے گا اللہ، ظہر پڑھ رزق میں برکت اللہ عطا کرے گا، عصر پڑھ جسم میں طاقت دے گا، مغرب پر تیرے جو تحت ہے تیرے غلام تیرے ماتحت جتنے بھی وہ سب تیرے فرما بردار بن جائیں گے، عشاء پر سکون کی نیند عطا کر دو۔ بولے روکو روتے سے کیا ہمارے پاس آگو، یہ تو بھئی کمائی میں برکت نہیں کہ ظہر ڈما مارا ہی نہیں، وقت سے پہلے جوڑا میں دراد آئے گا تو عصر کا پکا چھوڑتا ہی نہیں، بچے بات نہیں سن رہے ہیں تو اب مغرب ڈما ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، بھئی ایسے آدمی دیکھے انہیں بیچارے دیکھے تو مجھے حیران ہوتی، دو گولیاں کھاتا جی نہیں، آدھی گولی کھایا تو 40 پر 8 گھنٹے گزرے تھے بھی بڑی بڑے سکٹ بیٹھا انہیں، وہ آدمی کھایا سو آدھی گولی، ایک آدمی ایسا ہے 2 گولیاں کھایا تو بھی نیند نہیں آتی، میں پڑھتا تھا 2 گولیاں کھائے کیسا نیند نہیں آتی اسے، کیسا نیند نہیں آتی اسے، کیسا نیند نہیں آتی، پڑھتا بعد میں مجھے لائٹ پڑی، غوث پاک دکھائے، دیکھ بیٹا یہ کتاب میں ہاں ہے، دیکھ جواب کا، تو کتاب کی میں جواب کیا تھا معلوم، نیند اللہ کی نعمت، بولے تو کیا تو پلٹ کیسا تو کڑلڑ، نیند نہیں آتی، اللہ جسے دیتا اسے نیند آتی، اللہ کی نعمت ہے یہ نیند آنا، یہ نیند ہمنا نہیں آتی ہے تو اللہ کیا بولا، ارے عشاء پڑھ رہے سکون سے سو، بولا اللہ سے وہی بولا، صلی اللہ کے رسول کے ذریعے بولا نہیں بولا، ہمیں عشاء پڑھے نہیں صاحب نیند نہیں آ رہی، میں کیا بولا ٹربل ایکٹنگ کا، ہمیں کیا بولا ٹربل ایکٹنگ ہے کر رہا سو، انہیں گلے میں تعویذ ڈالا تو سیدھا نہیں ہوتا، اس کے گلے میں توق ڈالا تو انہیں یوں جھکیا تو بھی کم سے کم رکوع ہوتا، کیا گی گلے میں توق ڈالنا اس کے ڈالے تو جھکیا تو کم سے کم رکوع تو ہوتا، کیا گی نہیں مانتے بھائی، تمہیں پریشانی ہے آبا نہیں بات میں زہر چھوڑے سا سے نحوست ہے با، تمہیں غوث پاک کو ماننے والے ہاں، تمہارے سر پر تمہارے گھر کے اوپر کئی کرے ہرا جھنڈا لگائے سو، میں 11ویں کرنے والا جھنڈا با غوث پاک کی بولی سو، بولے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، کہتے ہو غوث پاک کیا بولے، جا کو 40 دن تیرے گھر کے دروازے کو پردہ لگا رہے، بولے 40 دن کے بعد برکت آگے پوچھے غوث پاک کیا بھی وظیفہ دیے نہیں تمہیں، کیا بھی نہیں پردہ لگا، بولے تو یہ پردے کا راز کیا ہے، بولے تو غوث پاک کیا بولے، باہر گلی میں پھرنے والے بے نمازیاں تھے، اندر جاتے گلی میں سے گزرتے وقت تیرے گھر کے اندر نظر ڈال کو جاتے تھے، خالی نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں سے برکت اٹھا لیا، انہیں نمازی تھا، لیو گمت کی بات، انہیں نمازی تھا، بے نمازی کی نظر نمازی کے گھر میں پڑے تو اس کے گھر کی خیر و برکت، تو انہیں خود بڑا ڈما مارنے والا، کس کے پاس جا کو چھپاتے جی، ہماری صورت بول لیے تو عزت جاتی، نہیں بولے تو جان جاتی ہماری خصت، خالی بولنے بیٹھ کو کھانا کھائے ڈکار دیے منہ پت، نام غوث پاک کی بات، مین پوائنٹ کی بات بولا حضرت، سبحان اللہ کیا بات بولے حضرت، تمہارے منہ میں گھی شکر، غوث پاک مردیاں کے قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ گا تو نکو بولے رہے، انہوں مسلمان آ رہی ہے تو نماز پڑھنا کا، تو غوث پاک بولے رہے کیا کہ ہمارے مولانا پوچھتوں کا تائم، کہیں کہ تو اپنی مزاج کے سیٹنگ بات نہیں ہے، یہاں کریکٹ بولو نہیں بھائی، میں کیا بولیا گالیاں دیو گالیاں کھاتو تھوکو تھکا لے تو، مگر بات بھلنے جانا جاتے بڈی ماں رہتے ذرا جانے بڈیا ناس رہتی شکر رہتی ذرا ڈال لے کے بھن لیتے ہیں، گھانٹی ڈال لے بھی جاتے، ویسا گھانٹی ڈال لے جانا آج کس کی بارگاہ میں بیٹھی، بولو پسندیدہ مقبول کی بارگاہ میں بیٹھی، آج رسول کی جو بات اور جو حدیث مبارک جو پورا امن حصہ ہے، امن والا حصہ ہے، اس میں اگر اسی جگہ دے دیے تو کل سی دنیا بدل جاتی، ہماری بدل کرے تو بیکار ہے، کیا ہے معلوم تمہیں یہ قبلہ صاحب جو اینگل جو انسان کا جھکا ہوا رہتا نہیں، وہ جسم کا آکار ہی محمد نظر آتا کہتے، اب دنیا بنانے سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری خلق کلہم من نوری، یہ حدیث قدسی کی الفاظ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی تیرا ذکر کرے، میں تیرا ذکر کروں تو تو محمد بن گیا، تو میرا ذکر کرے تو احمد بن گیا، محمود بھی بنا دیا میں نے، احمد بھی بنا دیا، تجھے محمد بھی بنا دیا، اب میں بولوں تو سنا، تو بولا میں سنا، اب کوئی تیسرا ہو جو تجھے تعریف کرے، تیری تعریف کرے،
جو تیری بولی بولے اور جو تیری بولی بولنے لگے گا وہ میرے خود بخود قریب ہو جائے گا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اسم گرامی محمد سجدے میں نظر آتا ہے. پھر ایک طرف بھی نہیں, ادھر بھی دیکھو تو محمد, ادھر بھی دیکھے تو محمد. یہ سجدے کا راز ہے. ہمیں کتنے کنڈم اسٹوڈنٹ رہیں گے, پیپر لیک کر دیا میں آج تم نے. کیا لیک کرے معلوم بھائی؟ پیپر لیک کر دیا کیا, کل فجر کی نماز میں تمہیں جو سجدے میں جاتے ہیں وہ اس میں محمد نظر آتا, دیکھو برابر. ہمیں تمہیں بھی, میں بھی عینک میں جا کے دیکھ لینا ہی ہوں, میں محمد کا چاہنے والا صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والا ہوں, تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ظاہر کہ نہیں کر رہا ہوں سجدے میں. آتا نہیں, سوال کرے تو بھئی بال پھینکے دیوار کو, لگ کو پھر والٹ کو آپس آتا, بال پکڑ لگ ٹھہرے کہاں سے آتا, مارو دل کے اوپر ضرب لگاؤ, سمجھ میں آتا. اس سوال کے بعد ہمارے اندر سے جواب آتا کہ بھئی جس کے لیے وہ کہا گیا وہ تو نہیں ہے, تو نہیں ہے. جو اسلام لایا گیا تو صرف زبانی لخلخ, اسلام تیرے اندر نہیں آیا. لباس تیرا اسلام کا ہو سکتا ہے مگر تیرے اندر اسلام نہیں ہے. میں سب کے لیے نہیں بول رہا ہوں, میں اپنے کو بھی اس میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی سوچ عطا کرے جو مجھے خود سمجھ میں آئے. پہلی میری غلطی مجھے سمجھ میں آئے, بعد میں میرے بچوں کی ذمہ داری, میری بیوی کی ذمہ داری, میرے گھر والوں کی ذمہ داری, بعد میں پڑوسیوں کی, بعد میں محلے والوں کی, بعد میں دوسرے محلے والوں کی, بعد میں باہر شہر والوں کی. پہلے میں سدھرا نہیں, میں معاملہ ہے. اور ایک درد کی بات ہے, میرے کو معلوم, دل کو درد کرتی ہو, اگر اجازت دیے تو بول دو. کتنے لوگوں کے گھر میں تازہ تازہ انتقال ہوا, سو ہاتھ اٹھاؤ. تازہ تازہ ایک ہفتے کے اندر کس کے گھر میں انتقال ہوا تھا؟ الحمدللہ کون بھی سیٹی نہیں مارے, سستے کی نہیں جا رہی کی چیٹی, بٹ ایک چیٹی سستے کے رہے اٹھا لیتے سب کے سب. ایک ہی دن میں 3 4 وکٹاں اڑ جاتے ایک بار. اب نہیں الحمدللہ, آرام سے کیا بھی نہیں گیا. ایک پوائنٹ مجھے سمجھ میں آیا سو وہ بتاتا ہوں. تمہیں جنازے کو کاندھا دیتے نہیں دیتے؟ اسلام میں مولوی صاحب کو ہمیں جا کو پوچھے تو مولوی صاحب کیا بولتے ہیں, یہ کاندھے کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک طرف ایک کاندھے کو دیے تو کتنے قدم چلنا, کم سے کم 10 قدم چلنا. 4 طرف کو کتنے ہوئے 40 قدم ہوتے. یہاں سے میری گاڑی تک کم سے کم 40 قدم تو ہوتے نہیں ہوتے. یہاں سے میں وہاں گئے تک رستے میں خیالہ میرے بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ آج مائک برابر نہیں تھا, آج لال ویر تھا, یہ تھا وہ تھا, سوچتے نہیں سوچتے, خیال بدلتے نہیں بدلتے. یہاں سے گاڑی تک گئے تک میرے خیالات میں ذرا تبدیلی آتی نہیں آتی. دعوت کچھ گئے, گوشت گلیا نہیں تھا, نمک زیادہ تھا, تیز بلہ کا تھا, بریانی میں مسالہ زیادہ تھا, سوچ لے کچھ گاڑی تک آتے نہیں آتے. 40 قدم میں الگ الگ طریقے کے آتے, خیالات آتے نہیں آتے. ویسا جنازے کو ڈھولیے تو 40 قدم چلنا گئے. کئی کو گئے تو میرا بندہ دکان سے اٹھ کو آیا, میرا بندہ دنیا داری سے اٹھ کو آیا, میرا بندہ پیسوں کو چھوڑ کر آیا, میرا بندہ مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے جنازے کو کاندھا دیا. اس کو 10 قدم, یہاں 10 قدم, یہاں 10 قدم, یہاں 10 قدم, 40 قدم چل میرے بندے. کہیں ایسا ہو جائے ایک 40 قدم میں تیرا ذہن بدل جائے, کہا کہ یہ خیال کرے کہ آج یہ لیٹا ہے کل مجھے لیٹنا ہوگا. بس اتنا کھیل ہے. ہمیں لوگاں کیا ہے اس کے میں بھی نہیں ہے. سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے سوالاں کے جواب, ہر مشکل کا حل, ہر مسئلے کا حل بتا کو کیسے ہے. ہمیں آئیتے بند کو معلوم نہ کر لیے. کریکٹ بولو نہیں بولو, سارے باتوں کا ایک نچوڑ, آخر بات, اس کی تقریر ختم. جنت میں کون کون جانا چاہیے ہاتھ اٹھا. اب بھی کون کی جنہیں بولے جی نعت میں مجھے ڈر ہوتا ہو. مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا میں ایک بار, مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے گا. تو مفتی صاحب اللہ اکبر کت بولے. کیا بولے مفتی صاحب؟ بولے بات, نام بھی بول دے تو میں ڈرتا نہیں. مفتی صاحب انور صاحب جو ہے گتی کے, انہوں بولے کیا بولے, مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے. اللہ اکبر کت بولے. وہ اشعار کے اوپر کئی کو کہتے جنت کو مانگنے کی دعا حضور تلقین کرے, جنت میں جانے کی دعا حضور تلقین کرے, کہیں کہ تم جنت الفردوس میں جاؤ, اور صحابہ کرام کے 10 صحابہ کو جنتی ہونے کا بشارت دے دیں, اور جنت کی نعمتیں اتنی بیان کی میرے آقا نے کہ کوئی انسان صرف لالچ والا بھی ہو تو اسلام قبول کر لے.
جنت کی اتنی خوشخبری بیان کی ہے، جنت میں جانے کی دعا کرنے کے لیے کہا، اور کہا اللہم اجرنا من النار اجرنی من النار، یہ الفاظ بتائے، کہا دوزخ سے بچ جاؤ تو جنت میں جائے۔ جنت کی دعائیں کرنے کی حضور تلقین کر رہے ہیں، مجھے جنت میں جا رہے پالے گڑھ، تو بولنے والا کوسے درجے پہ ہے رے؟ اللہ کے رسول جسے جنت کی جنت کہیں، اللہ کے رسول جس جنت کے محلات کی تعریف کریں، اللہ کے رسول جس جنت کے حور و غلما کی خوبصورتی بیان کریں، اللہ کے رسول جس جنت کے نہروں کو ظاہر کریں، اللہ کے رسول جنت کی تمام خوشبوؤں کو آپ کے سامنے بیان کریں اور کہیں کہ تم جنت میں جانے کی دعا کرو، انہیں بول رہا محبت میں، کیا رے محبت میں، کیا بولا پھلانگ مارا انہیں، کہا پھلانگ یہ ہے نہیں، چلنے کو آیا تو عزت سے نہیں گیا، تو عزت سے نہیں، اچھل کو گیا سے اچھل کو گیا تو ڈھنگ نہیں بولتے تھے، کیا بولتے؟ مفتی صاحب وہ بات کو پکڑے سو، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ سمجھ میں آیا تو سمجھ میں آیا، جنت میں نہیں جاتا کہتے مدینے دیوانے، جنت کو نہیں بول کو جنت کی چیز کو پوچھ رہا، اتنا تو ذرا سوچے تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ میرے ممبر سے اما عائشہ کے دروازے تک، یا وہ گھر سے ممبر رسول تک، من ریاض الجنہ بولے نہیں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک جنت کا ٹکڑا ہے بولے نہیں، وہچ مان لے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے کہ تو وہاں نفی کر رہا، مجھے جورو نہیں ہونا کرا، گھر میں آ کو خوب لے کرا، بات مانتی ہوئی کہ چلتی بات ہو، بول رہا کہیں کو نہیں ہونا کر، کہیں بول رہا ہے خوب لے کر، کہیں بول رہا ہے مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، جنتی جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ ارے مدینے کے حصے کو وہاں اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے گا، اسے نہیں جاتوں کرا انہیں، کئی کی بات ہے، گمت کی بات ہے، یہ بات میری نہیں ہے، مفتیان کرام اس کی بال کی کھال کرے، کھال نکالے بال کی، ہر ایک جناب شروع کر لیا نہیں، بال کی کھال مفتیان کرام کے پاس ٹچ کر کو لکاک دیے تو وہ پانی کو ذرا کچرا کچرا ریاسو فلٹر کر کو بھیج سے۔ ہمارے ابراہیم بھائی کو پوچھے تو معلوم ہوتا، انہیں سو بھی لکھتے نہیں، اپنے طریقے سے بولنے کو نہیں، فرسٹ وہاں جانا صاحب کے پاس، صاحب پڑھتے فرسٹ، پڑھنے کے بعد یہ صاحب کے پاس آتے، پھر انہوں بھی ذرا ٹیسٹ کرنا، یہ ہے دیکھ بیٹے کریکٹ کا تو بولے تو مائک میں پڑھنے کا کریکٹ بول رہا نہیں بول رہا، ہاں پھر یہاں کو مائک ملا لے گا تو وگلا کر گئے تھے سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا معلوم ہے ان کو جنت سے زیادہ مدینہ کا تو بتا لیا، ہو لے کریکٹ لیا سبحان اللہ کا تعین ہے۔ مفتی صاحب کیا بولتے بھائی الفاظ ہے بھائی یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، مانو صحیح بات ہے، مردوں کو زندہ کرے ہوئی، کوڑوں کو سیدھا کرے، برس والی کو بیماری کو سیدھا کرے، مانو بس۔ اللہ کا بیٹا کہتے بولے تو پھلانگے سر کا ہوتا نکو کرو، اس سے بڑھ کو نکو کرو۔ اللہ کا بیٹا بولے تو ہمیں مسلمانہ سب ان کو عیسائیوں کو الگ کر کو چھوڑے، اتنی بات بولے سچ سے انہوں نہیں کہ پورے بات انہوں بھی مان رہے ہمیں بھی مان رہے، بس بات پھلانگ کو بولے سو واسطے، ایکسٹرا بولے سو واسطے، لم یلد ولم یولد سے ٹکراری ان کی بات، تو میں کیا بولے تمہیں نکل جاؤ گا، تمہیں الگ ہی چھے، اب نکالے نہیں نکالے، ان کو ایسا نکالے جائے کہتے ہمیں کیا بولے تو بھی ہم نے کون بھی کیا بولنا نہیں، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، یہ معاملہ ہے۔ اور ایک بات، مولا کائنات کو لوگا اتنا مانے اتنا مانے اتنا مانے، ادب صحیح تھا، ماننے والے اگر صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابی، صحابیت کا ثبوت اور دلیل علی سے محبت ثابت ہوئی، یہ بات ماننے کے لیے تو ادب کی بات رہی، سب تمام صحابہ کرام علی سے محبت کرے، مگر علی کو خدا کہنے والوں کو نکال دیا گیا، نکال دیا گیا کہ نہیں، یہی بات ہے معاملہ۔ بیوی 18 سال کی ہے، بہن 18 سال کی ہے، بدل گیا درجہ، رشتہ بدل گیا، یہ بھی کنواری یہ بھی کنواری، دو بھی ایک ہی ہے، رشتہ صرف بدلا ہوا ہے، ایک کے ایک جگہ کو لے جانا ظلم، پھلانگنا نہیں، جہاں تک ہماری حد ہے وہ حد، یہ بات کو غوث پاک فرماتے ہیں۔ صحابی کے معاملے میں ایک مرتبے کا جو واقعہ جو بیان کیا گیا، کربے سے جو شائع ہوئی تھی کتاب کرامات غوث اعظم، اس میں سے میں نے پڑھا تھا ایک مرتبے، سما چل رہا تھا، کل چلنے والا ہے نا سما چل رہا تھا، غوث پاک اٹھے، اپنے دو انگوٹھوں کو اس طرح رکھے، مرید پوچھا حضرت آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ وہ اشعار پر آسمان اور زمین کو جوش آیا، رقص کرنا چاہتے تھے، وہ دونوں کو ملنا چاہتے تھے، میں نے انگوٹھوں کو روک دیا، انگوٹھوں کی طاقت سے اسے روک دیا تھا، یہ بات نکلنا ہی تھا اس مرید، اب ہمیں جیسے بولتے نہیں اندھی نگری چوپٹ رات کے معاملے میں انہیں بول دیا وہ بات مرید، یا غوث اعظم آپ کے انگوٹھوں کے اشارے سے اگر آسمان اور زمین
ملنے سے رک سکتے ہیں تو آپ کا درجہ، الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا، آپ کا درجہ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا غوث پاک 40 دن تک اس سے ناراض رہے، 40 دن تک ناراض رہے، کہا میری نظروں سے دور ہو جا۔ 40 دن بعد بلا کر کہا کہ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے نا، میں کیا صحابی، حضور سے نسبت رکھنے والے صحابی سے نسبت رکھنے والا جنگ میں گھوڑا، اور گھوڑے سے نسبت رکھنے والی مٹی سے نسبت رکھنے والی دھول، اور یہ دھول گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے تو اس دھول کی برابری غوث اعظم نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں کتنی کیپیسٹی والا ہوں، مجھے کہاں رکھنا ہے وہیں سے رکھو، مجھے صحابہ سے مت ملاؤ، یہ دائرہ ہے۔ یہ یہاں اچھا بتاتی مثال، تم اچھا معلوم ہے 2 مہینے سے کہاں پھر کو آ رہی تم نہ معلوم ہے، یہ باؤنڈری ہماری جی گئے تو آتی پنچات ہے نہیں ہے، پلٹ کو باؤنڈری پلٹ کو گئے تو یہاں وہاں کوٹ کو گھسیٹتے، آواز کرے کون تو یہ 2-3 نماز پڑھنے کے مارتے، اب ہے نہیں، باؤنڈری بدلنا نہیں، پار نہیں کرنا۔ پیر سب کچھ ہے مگر پیر عبد القادر نہیں ہے۔ عبد القادر دنیا کی تمام نعمتیں اللہ سے دلوا سکتا ہے مگر مولا علی نہیں ہے۔ مولا کائنات ساری کائنات کا مولا ہے مگر محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ خدا نہیں ہے۔ یہ ہے درجے، یہ درجوں کے اندر جتنا انصاف سے ہمیں بتایا گیا اسی حساب سے ہم ایمان رکھیں گے تو ہم ایمان والے، درجے کو پھلانگ کر اچک کر جیسے ملو جاتا ہے ملو بندر، اس طرح جا کر ہم کام کریں گے تو نہ ہم علماء کے رہیں گے، نہ مفتیان کرام کے رہیں گے، نہ اہل علم حضرات کے رہیں گے۔ ادب میں رہو، ادب سیکھنا، اور ادب کے لیے یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا اور کہا کہ میں 2 سال جو امام جعفر صادق کے صحبت میں نہ گزارا ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 سال کیا سکھایا گیا تو دوسری کتابوں میں اس کا نقطہ اور اشارہ بتایا گیا کہ اس میں جا کر ابو حنیفہ نے ادب ہی سیکھا تھا، ادب ہی سیکھا تھا۔ ادب سیکھو، ادب کرو، مگر ادب میں حد سے بڑھ کر نہیں، صرف محبت ہماری بات نہیں۔ علماء کرام ہمارے اکابر ہیں، مفتیان کرام کا قلم ہمارے لیے قانون ہے۔ مفتیان کرام کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہر مسئلے کو ان کے پاس پوچھنا۔ بور آ رہا تو بس کر دیتے نے، بولے تو اور ایک بات آ رہی دل میں، بولوں کیا؟ اب یہاں تمہیں رستے میں جاتے ہو ٹیمپو کہ سننے کے رنگ کا کیا تک ملا، کیا کرتے تمہیں؟ پہلے سنار کیا نور کہاں ہے نور بھائی، ہلے کیسا سنا ہنستے رہتے، دیکھ رہے ہے کیا سننا ہے کیا، دیکھ کر نور بھائی کیا بولتے بھائی میں یہاں کہتا سوزرا لے کر کیا دکان کے پاس لگا کہتا نور بھائی جا کے منہ گھگو دیکھے طرح کہتا نور بھائی کو سننا کہنا دیکھ رہے، لڈو پڑے سننا کہنا دیکھ رہے، ہاتھا چھوڑ لے گا نور بھائی دیکھتا نور بھائی چکر کو کہتا نور بھائی ایو پوری رات کیا کیا خیال کرا تھا، تولے کے اوپر ہوتا 50 آیت پکا، اسے 10 دینے کا ہے، اسے 15 دینے کا ہے، اسے برابر کرا تھا، یہ اس میں برابر ایسو پلانا ڈالا تھا نور بھائی کیا یہ کچھ دل کے اوپر کیا حالت ہوتی، پورے رات کا پلان چوپٹ خالی نور بھائی ہوں قیاس وہ تچ ہوٹ باہر لگا کو نہیں قیاس، سمجھ میں آیا، ہنسے مثال سمجھ میں ہی نور بھائی کی، پلٹ کو ڈالے با ڈالے بم، کئی کو ویلو دیے با سننے کی، سنت کی نہیں کی، سنت کی نہیں کی، فکر کی کرے با 50,000 سا ہے تو نہ معلوم نہیں، 40 پر 9,650 کا نام، اس کی ویلو ہے مارکیٹ میں، سونے کی ویلو ہے، ہیرے کی ویلو ہے، ہاں جواہرات کی ویلو ہے، تو اس کے لیے ویلو دے رہا انسان، کریکٹ، سچی بات، ایک تو بات ہے۔ سو اب آؤ 2 رکعت نماز پڑھ کو نکلے، کب تو مفتی صاحب کو پڑھ کو سنائے الحمدللہ رب العالمین کا سورہ کتنے غلطیاں ہیں پڑھ کو سنائے، نہیں 2 رکعت پڑھ کے دکھائے مفتی صاحب کو میرے غلطیاں میں کتنی، نماز میں کتنی غلطیاں ہیں دکھاؤ، بولے ہاں سننے کو چکر نے نور بھائی ہونا یا نماز کو چکر نے ملا امام صاحب نہیں ہونا۔ اب کیا ثابت ہو رہا ہے یہاں سے، یہی بات ثابت ہو رہی، وہ کیا ہے، جتنی ویلو، جتنا ریسپانس، جتنی اہمیت ہم سونے اور چاندی کو دے رہے اتنی اہمیت بھی ہم نماز کو نہیں دے رہے، اگر دیتے تو ہم نہ معلوم ہوتا، کریکٹ بول دو، ذرا پرسنل رہتی مگر ماننا پڑتا اسے۔ اندر کے جو کپڑے رہتے مرد بانے کے، کتنے لوگ عورتوں سے جھلاتے نہیں جھلاتے، وہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں، وہ پیڑ کو نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہی نہیں،
یہ کیا لایا بابا بم کنا تمہیں؟ ہاں بھائی یہ بات باہر شریعت میں کتاب مسائل نماز میں لکھا ہوا ہے، مسائل نماز میں، فضائل اعمال میں، اور اس میں بھی یہ کتاب لکھی گئی ہے، کتاب میں مسئلہ لکھا گیا. کیوں آپ پوچھیں گے؟ مرد کی طاقت عورت سے زیادہ ہے. کپڑا دھونے میں اگر وہ عورت کپڑا دھو کر اسے نچوڑے گی، بوند اگر نیچے گرے، نچوڑے گی، پھر بوند نہ گرے تو اس کی ایک دھون ہو گئی. پھر پانی ڈالے، پھر نچوڑے، ایک بوند نہیں گری تو 2 دھون ہوئے. 3 اپنی طاقت سے وہ نچوڑی، ایک بوند خطرہ بھی پانی کپڑے سے نہیں گرا. آپ آئے باہر سے، آپ کا جو کپڑا ہے، جو پرسنل ہے، وہ کپڑا آپ اپنے ہاتھ میں لے کر، پھر تمہارے گھر والی بیوی نچوڑنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر نچوڑے، 4-5 خطرے نکلے. طاقت کس کی بڑی؟ یہ جو کپڑا دھویا گیا تھا وہ عورت کے لیے پاک تھا، اس کی طاقت کی بنیاد پر. تمہاری طاقت، تمہارا جو کپڑا ہے وہ تمہیں ناپاکی سے پاک کرنے کے لیے تمہاری طاقت سے تم خود دھونا ہے. وہ پرسنل بول رہا ہوں، پورے کپڑے دھو بیٹھیں گے تمہیں دھو بننے کما کر. وہ بول رہا ہوں پورے کپڑے دھو بننے کا رضا دیکھو بھائی، کا بھی موقع ملا لے صاحب تمہیں دھونا کہتے تمہارے کپڑے کا، تو بنینا بھی جھبے بھی دھلانے لگیں گے. وہ نہیں، پرسنل کپڑے میں بول رہا ہوں. جسے ناپاکی لگی، پاک کرنا نماز میں شرط ہے. وہ نماز میں شرط ہی نہیں ہے تو نماز کھڑی نہیں ہوا، زمین ہی نہیں ہے تو ہوا میں دیوار بنائے سر کا ہوا ہو. نماز کے شرائطوں میں سے پاکی، طہارت جامع، طہارت مقام، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا شرائط نماز میں سے ہے. تو شرائط پوری نہیں ہوئی تو زمین ہی نہیں لی، تمہیں بلڈنگ بنایا گا تو مانتے کیا؟ نہیں مانتے. ایسا یہ ذرے مسئلے کریکٹ بولو. اب تک کسی تو 90 باتیں سمجھ میں آیا نہیں. اس سے پہلے کب تو سنے تھے مسئلہ؟ یہ مسئلہ کب تو سنے تھے؟ پہلی بار سنے کہ نہیں؟ اب مجھے اچھا موقع ملا. کیا کرنا معلوم؟ نئی بات سنے تو میرے طرف سے میرے واسطے دعا کرنا. کیا کرنا معلوم؟ صاحب تمہارے طرف سے اچھی بات ملی، ہم نا دربار میں جا کو، اے اللہ اس ولی کے صدقے میں صاحب کو، صاحب کی بیوی اور ان کے بچوں کو مدینے کی سیر کرا. کرتے نہیں کرتے بھائی؟ ایسے 90 باتیں بلّہ کے ہے. گھر دکان میں بیٹھیں گے، آپ بات کرے سب بولنا بولے تو ذرا باتیں ایسے بھی انہوں بیٹھی بازو کہ آگے ماں بولیں گے پھر نکو. بہرحال یہ بات تو مسئلہ سمجھ میں آیا. پاکی آدھا ایمان ہے. شرائط نمازوں میں سے پاک کپڑا پہننا بھی شرط ہے. کپڑا پاک کرنے کے مسائل جانے نہیں. امامہ کیا کام کا، ٹوپی کیا کام کی، میری شیروانی کیا کام کی، پاکی معاملہ نہیں. نماز پوری نہیں ہوئی. سب سے قریب اللہ کے ہونے والا عمل نماز میں سب سے زیادہ قریب ہونے والی جگہ سجدہ، اور سجدے کے لیے، نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے. یہ پاکی کے کپڑوں میں، جسم میں مسئلے. طہارت کو پانی نہیں لیے جوان بچے کو نماز کو آپ آگت بولو تو کیا بولتا؟ بھائی نہانے کا ہے کہتا ہے. اسے کب سے نہانے کو ہو رہا ہے؟ نہانے کا ہے تو مطلب سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ کیا دماغ میں فکس کر لیا گیا تو طہارت کو پانی نہیں لیا تو میں نہالے کو جانا میرے پر غسل فرض ہو گیا سمجھ رہا. مگر نہیں ہے، غسل سنت ہے. وہ جہاں ناپاکی لگی تھی اسے پاک کر لینا، پھر اس کے بعد یہ جو ناپاکی لگی تھی اسے پاک کرنا واجب ہے. معمول جمعہ کا ہے وہ سنت ہے، وہ غسل کر کے آج نماز پڑھ سکتا تھا. معمولی معاملے میں بھی دیکھا تو اس کو پڑھ کے نماز اسے ضروری پڑھنا ہے وضو کر کے. یہ مسئلے بھی ذرا معلوم کر لینا. کر لیتے نہیں کر لیتے؟ کس کے دربار میں بولو؟ آخری میں بات بولو، نام نہیں بولنا. کیا پسندیدہ؟ کیا پسندیدہ؟ اب میں جو بولا نا وہ بات اگر ہمیں زندگی بھر میں بھی تمہیں کرے تو مرنے سے پہلے تو ایک بار تو اللہ بولتا انہیں میرا پسندیدہ. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات جو کچھ کہا گیا بولنے سننے سے